اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا۔ سورہ فرقان آیات 30 سے 34۔ قیامت کے حالات بیان ہو رہے تھے کہ ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم نے رسول کی راہ کو اپنا لیا ہوتا۔ یہ لوگ اپنا رونا رو رہے ہوں گے کہ اوپر سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی آ جائے گی۔ وقال الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بلا شبہ میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن مجید کو ترک کر دیا تھا، اس کتاب عظیم سے اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا۔ تو ایک طرف تو قرآن مجید کو جھٹلانے والے خود اپنی بدبختی پر اپنے سر پیٹیں گے، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ شکوہ کریں گے کہ اے اللہ، میں نے تیری کتاب کو ان لوگوں تک پہنچایا، ان کے سامنے پیش کیا، لیکن انہوں نے اس کتاب کی کوئی قدر نہ کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ گواہی ان بدبختوں کے لیے آخری کیل ثابت ہوگی۔ اس کے بعد ان کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہے گی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے بنا دیا، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عدواً، دشمن، من المجرمین، مجرموں میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ہیں ہر پیغمبر کے مجرم لوگ دشمن بن گئے ہیں۔ تو اس قسم کے اشقیاء، بدبخت لوگ جو انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں وہ ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ صرف آپ کے زمانے میں ہی آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ ہر دور میں انبیاء کو ایسے ہی حالات سے سابقہ پڑا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور آپ کے رب کافی ہیں، ہادیاً، ہدایت دینے والے، وَنَصِيرًا، اور مدد کرنے والے، کہ مدد اور ہدایت کے لیے آپ کے رب ہی کافی ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لولا، کیوں نہیں، نزلا، نازل کر دیا گیا، علیہ، اس پر، القرآن، قرآن مجید، جملۃ واحدہ، ایک ہی بار۔ تو یہ مخالفین کا، کافروں کا ایک اور اعتراض اب بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کو یک بارگی ہی کیوں نازل نہیں کر دیا، یہ وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا ہو کر کیوں نازل ہوتا ہے۔ مخالفین تو اس اعتراض کو اپنے پروپیگنڈے کو تقویت دینے کے لیے کرتے تھے، لیکن اس کا کیا ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، كَذَلِكَ، اسی طرح، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم مضبوط کر دیں آپ کے دل کو، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو تدریج اور اہتمام کے ساتھ اتارا ہے، کہ آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا تھوڑا اتارنا، حسب موقع اتارنا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو ترتیل کے معنی اہتمام کے ساتھ پڑھنے اور سنانے کے بھی ہیں، کہ ترتیل کے ساتھ ہی قرآن مجید کو اتارا جا رہا ہے، ترتیل کے ساتھ ہی اسے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے لوگوں پر۔ اگر اللہ تعالیٰ یک بارگی پورا قرآن مجید نازل فرما دیتے تو یقیناً لوگوں کے لیے یہ بہت دشوار ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور وہ نہیں لے کر آئیں گے اس جیسا، یعنی یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں وہ اس جیسا کوئی بھی اعتراض نہیں لائیں گے، إِلَّا، مگر، جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ،
ہم آپ کو اس کا صحیح جواب دیں گے، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین توجیہ بیان کر دیں گے۔ تو ان کے جو بھی اعتراضات ہیں وہ تو باطل اعتراض ہیں، لیکن ان اعتراضات کے بھی حق جواب دیے جائیں گے، اور یہ معترضین کو خاموش کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ تو ان کے سارے اعتراضات کی بہترین توجیہ اور بہترین تفسیر اللہ کی طرف سے ہوگی۔ الذین، جو لوگ یحشرون، جمع کیے جائیں گے، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، الی جہنم، جہنم کی طرف۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ یحشرون کا معنی جمع کیا جانا ہے، لیکن اس کے بعد اگر اعلی آ جائے تو اس کے معنی یسحبون کے بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک اور جگہ پر فرمایا یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ کسی منہ کے ذریعے سے یہ خام خواہ قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہیں، پیغمبر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں، تو اسی منہ کے بل ان کو گھسیٹ کر جہنم میں جمع کر دیا جائے گا۔ اولئک شر مکانا، وہی لوگ اپنے ٹھکانے کے لحاظ سے بدترین لوگ ہیں، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راہ کے لحاظ سے انتہائی گمراہ کن۔ دنیا میں جب انسان راہ بھٹک جاتا ہے، صراط مستقیم چھوڑ دیتا ہے، تو اسے اس بات کا اتنا احساس نہیں ہوتا، لیکن اس گمراہی کی راہ پر چلتے چلتے جب انسان جہنم کے گڑھے میں جا گھرے گا، پھر اسے پتہ چلے گا کہ وہ کس قدر بھٹکی ہوئی راہ پہ چل رہا تھا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔